الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آپ سب حضرات جس مقصد کے لیے آئے یقیناً اس کا اجر اللہ کے ہاں آج ہوگا اس لیے کہ وقف ہماری عبادتوں کا حصہ ہے اور اتنا بڑا حصہ ہے کہ خانہ کعبہ بھی تو وقف ہے، مسجد نبوی بھی وقف ہے، ہماری تمام مسجدیں وقف ہیں، اس لیے وہ ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے۔ وقف کا انتظام اسی عبادت کرنے والوں ہی کو کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بھی قوانین ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ملک جمہوری ہے اور دستور نے ہم لوگوں کو اور یہاں کے تمام شہریوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی، اس کا ہم لوگ خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن اس بل میں ہوا یہ ہے کہ ہمیں مذہب پر چلنے سے روک دیا گیا ہے۔ پہلی اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ کوئی مسلمان 5 سال تک وقف کرنے کی نیکی حاصل نہیں کر سکتا، نہ وہ مسجد کے لیے زمین وقف کر سکتا ہے، نہ کسی قبرستان کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ اگر اس کے خاندان کے لوگ یا اس کی آل اولاد کوئی قبرستان نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں قبرستان ہم کے لیے ہم وقف کریں، تو یہ قانون کہتا ہے کہ آپ مر جائیے گا تو بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے قبرستان کے لیے 5 سال تک وقف کر سکیں۔ یہ قانون ہمیں شریعت کہتی ہے کہ ہر بالغ پر نماز فرض ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ بالغ آدمی کو اپنی زمین بیچنے کا حق ہے، تو جب بیچنے کا حق ہے تو آپ اس کو دان کرنے سے، وقف کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ یہ شریعت میں براہ راست مداخلت ہے۔ دوسری باتیں جو ہمارے وکیلوں نے، ذمہ دار حضرات نے، سیاسی حضرات نے، دانشوروں نے کہی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس قانون کے پیچھے، اس بل کے پیچھے ایک بڑی منصوبہ بندی ہے، جس کو مسلم فیصلہ بورڈ کے صدر نے اپنے بیان میں سازش کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور آج جتنے لوگوں نے بیانات دیے ہیں اس سے معلوم ہو گیا کہ وقف کی زمینوں کو چھیننے کی یہ کتنی بڑی سازش ہے، اور پورے ملک کی سطح پر ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس طرح کا بل لانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کوشش کی ہے جو یہ وقف کی زمینوں پر قابض ہیں، یا ان لوگوں نے کوشش کی ہے جو آئندہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قبضہ کرنے میں حکومت بھی ہو سکتی ہے اور حکومت کا بھی قبضہ ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو جو قابض ہے آپ اسی کو کہہ رہے ہیں، اسی کے پارٹ کو، ڈی ایم کو، کہ تم رپورٹ دے دو، ہم تمہاری رپورٹ کو مان لیں گے۔ آپ جوڈیشری سے ہٹا کر، جو جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے، سرکاروں کے بھی خلاف فیصلے کرتی ہے اور عوام کے خلاف بھی فیصلہ کرتی ہے، آپ جوڈیشری سے ہٹا کر اپنے ہی آدمی کو دے رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو ایسا آپ کام نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ کہ جو ہمارے اور لوگوں نے کہی ہے کہ اس وقت وقف کی زمینوں پر کہاں کہاں کتنے لوگ قابض ہیں، وہ ہم لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ضلع میں خود سے بھی سروے کرنا چاہیے۔ اور قبضہ، دیکھیے ابھی تک تو یہ بل پاس نہیں ہوا ہے،
اور اگر ہماری یہ تحریک جاری رہی، اللہ کی مدد رہی، تو انشاءاللہ پاس نہیں ہوگا۔ ابھی جو قانون ہے اس سے وقت کی حفاظت ہو رہی۔ بہت سارے لوگوں نے آج بتایا کہ کتنے لوگ، بڑے بڑے لوگ ہائی کورٹ گئے، وہاں سے اس قانون کے مطابق جو ہے ان کے خلاف فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ گئے، ڈبل بینچ، سنگل بینچ، ڈبل بینچ، فل بینچ میں اس قانون کے ذریعے وہ ہارے، اور وقف کی زمین وقف والوں کو ملنی شروع ہو رہی ہے۔ تو گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے پورے ملک میں، ادھر جو ہے 10-15 سالوں سے، کہ وقف والے جو ہے کیوں اس قانون کے ذریعے بیچنے بھی نہیں دے رہے ہیں، خریدنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جو لوگ بیچ چکے ہیں متولی، ان کی بھی ڈیڈ کینسل کرائی جا رہی ہے۔ یہ سارے اختیارات اس بل سے ختم ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ تیار رہیے، یہ بل آسانی سے ہم لوگ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام غیر مسلموں تک بھی ہم یہ بات پہنچائیں۔ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ شفافیت کے لیے ہم یہ بل لا رہے ہیں، حالانکہ آپ اس بل کے ذریعے ان لوگوں کو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جو وقف کی جائیدادوں پر قابض ہیں، یا جنہوں نے غیر اپنی غرض کے لیے کسی کو بیچ دیا ہے۔ اس لیے ہماری مخالفت اس کے لیے جاری رہے گی۔ ہم شکر گزار ہیں آپ سب حضرات کے، اور آپ نے آئندہ کے لیے بھی اپنے اپنے اضلاع میں یہ تحریک چلانے کا عزم کیا، جس کا آپ نے اعلان کیا۔ ہم آپ سب لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، جن لوگوں نے اعلان کیا ان سے ان کے شکر گزار ہیں، اور جن حضرات نے اعلان نہیں کیا وہ اپنے اپنے ضلعوں میں اس کی تحریک چلائیں۔ ہمیں اگر ہم کو آپ حاضر ہونے کا موقع عنایت کریں گے تو ہم خود بھی آپ کے جلسوں میں حاضر ہوں گے، پوری ٹیم حاضر ہوگی۔ ہم ان حضرات سے بھی کہیں گے کہ آپ پورے صوبے کا دورہ کیجئے، اپنے اپنے ضلعوں کا، اس لیے کہ یہ وقت جو ہے گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے۔ ہم مدارس کے لوگوں سے بھی کہیں گے، ہم مسجدوں کے متولی اور ذمہ داروں سے بھی کہیں گے کہ کم از کم ستمبر اور اکتوبر، یہ 2 مہینے تو آپ جو ہے اپنے کاموں کو ذرا پیچھے رکھیے اور اس کام کے لیے آگے آئیے۔ اس لیے کہ یہ 2 مہینے اگر ہم نے بڑھیا سے محنت کی، تمام لوگوں سے ملے، مسلم غیر مسلم، ایم پی غیر ایم پی لوگوں سے ملے، تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ ہم اسی کے ساتھ یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو سروے زمینوں کا بہار سرکار کے ذریعے ہو رہا ہے، ہمیں اس میں تندہی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ حصہ لینا چاہیے، اور ہر زمین کے بارے میں، چاہے آپ کی نجی زمین ہو تو نجی کے طریقے پر اس کو لکھوائیں، وقف کی زمین ہو تو وقف لکھوائیں، اگر کاغذ نہیں بھی ہے تو زمین کے قبضے میں اگر قبرستان ہے تو کیفیت کے خانے میں آپ قبضہ لکھوائیے قبرستان کا۔ مسجد کی زمین ہے، مسجد موجود ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ کیفیت کے خانے میں مسجد لکھوائیے، وہ بھی ایک قانونی شکل ہے۔ اس لیے ہمیں اس تندہی کو مزید جو ہے اس مہینے میں اور اگلے چند مہینوں میں بہار میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات صرف کہوں گا کہ آپس کے اتحاد کو اور دین کے لیے اپنے مال کو اور اپنے وقت کی قربانی کو ضرور جو ہے آپ دیں۔ میں معذرت خواہ ہوں ان حضرات سے جو دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف اضلاع کے نمائندے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم انہیں موقع نہیں دے پائے۔ ہم ان سب حضرات سے معذرت خواہ ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ مجلس ختم کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔